السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سبق نمبر 24۔ اس سبق کا ٹاپک ہے قلقلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ 5 حروف ایسے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جب ان پر جزم آتی ہے، جسے سکون بھی کہتے ہیں، تو ان 5 حروف کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے قلقلہ؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جب ان حروف پہ جزم آتی ہے تو آخر میں اسے نکالا جاتا ہے۔ کون سے حروف؟ یہ 5 حروف۔ جب قاف، طا، با، جیم، دال کے اوپر جزم آ جائے، یعنی ان میں سے کوئی حرف ساکن ہو، تو آخر میں ان کی آواز کو جنبش دی جاتی ہے، یعنی ہلایا جاتا ہے۔ تھوڑی سی حرکت لاتے ہیں، آواز کو دبا کر تھوڑا سا اور نکالتے ہیں، تو اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اق، قاف ساکن ہے، حمزہ مفتوح ہے اس سے پہلے، اق، اج، اب۔ اب ایک نوٹ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کے علاوہ اور کسی حرف پر قلقلہ نہیں کرنا ہوتا۔ حروف تہجی میں سے کسی بھی حرف پر اگر جزم آ جائے ان 5 کے علاوہ تو آپ نے قلقلہ نہیں کرنا۔ قلقلہ کے حروف کا مجموعہ دیا ہوا ہے، قطب جدن اس کو کہتے ہیں۔ یہ یاد کرنے سے آپ کو قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ یاد رہیں گے: قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن۔ قلقلہ وقف کی صورت میں، اگر وقف کی صورت میں ان حروف پر جزم پڑھا جا رہا ہو، یعنی اگر کوئی حرف ہے، کوئی لفظ آ رہا ہے اور وہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی اور حرکت ہے جزم کے علاوہ، لیکن وقف کی صورت میں اس کے اوپر جزم پڑھ رہے ہیں اور وہ حرف ان 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال میں سے، تو تب وہاں پر قلقلہ کیا جائے گا۔ جیسے قل هو اللہ احد، احد۔ یہ احدن ہے، بظاہر تو 2 پیش ہیں، پر وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر احدن کی دال جو ہے اس پر جزم لائیں گے، اس کو احد پڑھیں گے، احد۔ ٹھیک ہے، اس پر پھر کیا ہوا؟ قلقلہ۔ اس کو احد یہ نہیں کہنا، احد اس طرح نہیں کہیں گے، احد۔ ٹھیک ہے، آواز تھوڑی سی باؤنس ہوگی۔ نیکسٹ آیت ہے اللہ الصمد۔ دیکھیے یہاں پر بھی دال کو ساکن کریں گے۔ اس صورت میں ہر آیت کے آخر میں دال پر وقف کرتے ہوئے جزم لگائیں گے تو قلقلہ ہوگا۔ لم یلد ولم یولد۔ دیکھیں یلد ولم یولد، دونوں پر قلقلہ۔ یہاں پر کیا ہے؟ دال ساکن ہے۔ دال ساکن ہو یا ہم خود کریں، یعنی یہ 5 حروف قطب جدن خود ساکن ہوں یا ہم ان کو وقف کی صورت میں ساکن کریں، ان پر قلقلہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قلقلہ کی مثال تشدید پہ یہ یاد رکھیں کہ اگر قلقلہ کرنے والے حرف پر اگر وقف کرنا ہو اور ساتھ تشدید بھی ہے، ٹھیک ہے، وقف کر رہے ہیں اور ساتھ تشدید بھی ہے، تو تھوڑا زیادہ دبا کر قلقلہ کرتے ہیں، تھوڑی زیادہ واضح آواز میں قلقلہ کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹھیک ہے، تب۔ یہاں پر کیا ہے؟ با کے اوپر شد بھی ہے اور ہم اس کو ساکن بھی کر رہے ہیں، یعنی با ساکن کرنی ہے اور ساتھ تشدید بھی ہے، تو قلقلہ زیادہ واضح کریں گے، تب۔ آگے مثالیں دیکھتے ہیں اسی صورت میں سے۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے، آواز کیا ہوگی؟ باؤنس ہوگی. کسب. اس کے بعد لہب، حمالۃ الحطب، من مسد. یہاں ہر آیت کے آخر میں با حالت وقف میں ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، شد نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو قلقلہ زیادہ واضح نہیں ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ تب، تشدید آ رہی تھی، کسب، لہب، حطب، مسد. ٹھیک ہے، مزید جو ہے آپ سورۃ البروج دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو اس کی بہت زیادہ اگزامپلز مل جائیں گی، وہاں پر بھی اینڈ پر قلقلہ ہو رہا ہے.